جب پورا مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ میں سارے بت بھرے ہوئے تھے، چابی ایک آدمی کے پاس تھی، وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، جبکہ فتح مکہ کا موقع ایسا موقع تھا کہ اچھے اچھے لوگ جو اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، وہ ان کا بھی کفر ہل گیا، ان کا بھی ارادہ ہل گیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے، کیونکہ ایسا ماحول بنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ کوئی قتل خوریزی نہیں ہوئی، کوئی زبردستی نہیں ہوئی، لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں زبردستی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم چاہو انتم الطلقاء، آزاد ہو، چاہے جس دین کو تم چاہو اختیار، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور آپ کا روب اور خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ جو عرب کا سب سے مرکزی مقام تھا، اس پر قبضہ ہونے کے بعد ایک ایسا ماحول بن گیا کہ سارے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سفیان جیسا سخت دل آدمی، جن کی بیوی نے حضرت حمزہ کے سینے کو چاک کر کے ان کے کلیجے کو چبایا تھا، حضرت ہندہ نے، حضرت سفیان جیسا آدمی بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اور حضرت عباس کو سفارشی بنا کر لائے کہ چلیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کروا کر میرا اسلام قبول کروا دیجیے۔ ہندہ بھی مسلمان ہو گئی، اور وہ ظالم پہلے حساب سے بول رہے ہیں، جس نے حضرت حمزہ کا سینہ چبایا تھا، چاک کیا تھا، حضرت وحشی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سارا ماحول اسلام کا ہے، سارے لوگ مسلمان، پورا مکہ مسلمان ہو گیا، لیکن جس شخص کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی تھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، کیونکہ زبردستی تو تھی نہیں، اور کبھی بھی دین اور اسلام زبردستی سے نہیں پھیلا ہے، ہماری تاریخ رہی ہے، کبھی زور زبردستی اسلام میں تاریخ میں نہیں ہے۔ اگر زور زبردستی کیا گیا ہوتا جیسا آج کل لوگ کرتے ہیں تو آج پورا ہندوستان مسلمان ہوتا۔ 800 سال جہاں پر حکومت رہی مسلمانوں کی، اور وہ بھی ایسی قوم پر جو قوم کے معمولی پتھروں کی پوجا کرنے والی تھی، جو شکتی اور طاقت کی پوجا کرنے والی تھی، ان کو کیا فرق پڑتا تھا کسی کی بھی عبادت کریں۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ قبیلے بنو شیبہ کے چابی کے وہی مالک تھے، ان کے خاندان میں چابی چلی آ رہی تھی شروع سے۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ اس وقت ذمہ دار تھے، خاندان کے بڑے تھے، چابی انہی کے